کہ آدھی ادھوری اطاعت نہیں ہوتی۔ آپ کی کمپنی میٹر کرتی ہے۔ روحانی طور پر اگر آپ ایسے لوگوں سے اتحاد رکھیں گے، میل جول رکھیں گے جو کہ خداوند میں نہیں ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی آپ کے نقصان کا کیا بنیں گے؟ سبب بنیں گے۔ مشکلات آتی ہیں ہماری زندگی میں، بعض اوقات مشکلات آتی ہیں، ایمانداروں پر بھی آتی ہیں اور غیر ایمانداروں پر بھی آتی ہیں۔ جو غیر ایماندار ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور ایماندار کا پرسپیکٹو فرق ہوتا ہے، وہ ہر مشکل کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس میں خدا کی مرضی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 3 باب۔ سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 3 باب۔ کلام مقدس میں سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے۔ ہم سلاطین کی کتاب کی تفسیر کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ورس بائی ورس، چیپٹر بائی چیپٹر سٹڈی ہے، جس میں ہم خدا کے کلام میں سے پورے چیپٹر کو یا ایک سے زیادہ چیپٹرز کو سیکھتے ہیں، آیت با آیت اس کی تفسیر کو سیکھتے ہیں۔ ہم پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور شاہ یہودا یہوشفت کے 18ویں برس سے اخیب کا بیٹا یہورام سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 12 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کے آگے بدی کی، پر اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرح نہیں، کیونکہ اس نے بال کے اس ستون کو جو اس کے باپ نے بنایا تھا دور کر دیا۔ تو ابھی وہ نبات کے بیٹے یربیام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا، لپٹا رہا اور ان سے کنارہ کشی نہ کی۔ آمین۔ ہم ٹیکسٹ کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کانٹیکسٹ بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت سلاطین کی کتاب میں دونوں سلطنتوں کا احوال سیکھ رہے ہیں اور اس پر غور کر رہے ہیں۔ یعنی ایک یہودا کی سلطنت ہے اور ایک اسرائیل کی سلطنت ہے، اور یہ ساؤل کے زمانے میں، داؤد کے زمانے میں اور سلیمان کے زمانے میں ایک کمبائنڈ حکومت تھی۔ یعنی 12 کے 12 قبیلے کیا تھے؟ اکٹھے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب سلیمان فوت ہو جاتا ہے اور اس کا بیٹا رہبیام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگتا ہے، تو یہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصے کو شمالی سلطنت کہا جاتا ہے اور ایک حصے کو جنوبی سلطنت یا ناردرن کنگڈم یا سدرن کنگڈم کہا جاتا ہے۔ شمالی سلطنت میں 10 قبائل ہیں، اور جنوبی جو سلطنت ہے اس میں کتنے قبائل ہیں؟ 2 قبائل ہیں۔ اور جو سلاطین کی کتاب ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلاطین کی کتاب بیسیکلی جو بادشاہوں کا احوال ہے، ملکوں کا احوال ہے، وہ بیان کرتی ہے۔ ایک وقت میں جو شمالی سلطنت ہے اس کا حال بتایا جاتا ہے کہ اس پر کون بادشاہ ہے، اس نے کیا کیا کیا، اور پھر دوسری طرف جو یہودا میں بادشاہ سلطنت کرتا ہے اس کا احوال جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ یعنی یہ کبھی شمالی کبھی جنوبی، کبھی شمالی کبھی جنوبی سلطنت کا حال جو ہے وہ بتایا گیا ہے سلاطین کی پہلی دونوں کتابوں میں۔ لیکن میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتائی تھی کہ جو تواریخ کی کتاب ہے، تواریخ کی کتاب میں بیسیکلی صرف یہودا کے بادشاہوں کی سلطنت کا احوال جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ سو یہ فرق ہے۔ بعض اوقات ہم جب ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، اتنی جلدی ہم پہچان نہیں پاتے کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ لیکن سلاطین کی کتابیں شمالی اور جنوبی دونوں بادشاہوں کے بارے میں بتاتی ہیں، لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتاتی، بلکہ کم ڈیٹیل میں دونوں سلطنتوں کا احوال بتایا گیا ہے۔ لیکن جو تواریخ کی کتاب ہے اس میں زیادہ تر جو حال ہے وہ سدرن کنگڈم یا جنوبی سلطنت یا داؤد بادشاہ کی جو سلطنت ہے اس کے آگے جتنے بھی بادشاہ ہوئے اس کا حال بتایا گیا ہے۔
اور چند ایک اسرائیل کے بادشاہوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن پرائمری طور پر، بنیادی طور پر جو یہودا کا قبیلہ ہے اس کے بادشاہوں کا احوال بتایا گیا ہے۔ اب چونکہ ہم سلاطین کی کتاب میں ہیں، سو یہاں پر کبھی ہم شمالی سلطنت کے بارے میں سیکھتے ہیں اور کبھی ہم جنوبی سلطنت کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور اسی سلطنت کے دور میں، یعنی اسی دور میں جو واقعات ہو رہے ہیں، جو نبی خداوند کے کام کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے، ہم ساری اس تفصیل پر غور کر رہے ہیں۔ اور ابھی جب یہ یہورام بادشاہ ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ بیسیکلی ایزبل اور اخیب کا بیٹا ہے، اور اخیب اور ایزبل آپ کو پتا ہے کہ دونوں انتہائی بدکار اور گھنونے تھے۔ یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اخیب کس کا بادشاہ تھا؟ اسرائیل کا بادشاہ، لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا اخزیہ بادشاہ بنتا ہے۔ اخزیہ 2 سال اس کی حکومت رہی اور اس کے کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اب اخزیہ کی جگہ کون بادشاہ بنا ہے؟ یہورام بادشاہ بنا ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ بھی اخیب اور ایزبل ہی کا بیٹا ہے، لیکن یہ اپنے ماں باپ کی طرح اتنا بدکار نہیں ہے۔ اخیب کے بارے میں کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ یربعام جو بہت ہی گھنونا بادشاہ تھا، اس کی جو بدی ہے وہ بھی اخیب کے نزدیک کیا تھی؟ ہلکی سی بات تھی، یعنی وہ اتنا بدکار تھا۔ جو یربعام ہے اس نے بیسیکلی کیا کیا؟ اس نے نہ صرف بال کی پرستش کی، اس نے یہوہ کی پرستش کا طریقہ بھی بدل ڈالا اور لوگوں کو بتوں کی طرف بھی لگایا، بچھڑے بنائے، اور بھی اس نے بڑے برے کام کیے۔ لیکن جو اخیب ہے، اس نے باقاعدہ طور پر اسرائیل میں بال کی پرستش کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا۔ اس نے باقاعدہ طور پر اس کی پرستش جو ہے وہ شروع کرائی، اس کے نبی رکھے، اور ایلیا اور بال کے نبیوں کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پورا ایک نظام بنا دیا گیا، یعنی ایک پورا قوم کا نہ صرف دھیان بلکہ پوری قوم کی پریکٹسز کو یہوہ سے مکمل طور پر ہٹا کر بال کی طرف لگا دیا گیا۔ لیکن یہ جو یہورام ہے یہ اتنا برا نہیں ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ کم برا اور زیادہ برا یہ بائبل مقدس میں نہیں ہوتا۔ یہ ہماری ڈکشنری میں تو ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو کہو نا توبہ کر لو، وہ کہتے ہیں یار اسی کہڑے سگریٹ پینے ہیں، اسی کہڑا کسی کو قتل کرنے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ 2-4 بڑے بڑے برے کام نہیں کرتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ لیکن یہ کم برا زیادہ برا بائبل مقدس میں نہیں ہوتا۔ یا تو آپ خداوند پر ایمان لاتے ہیں، آپ ایماندار ہیں، یا آپ ایماندار نہیں ہیں، کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہوتا۔ سو وہ ایک بال کے ستون کو تو دور کرتا ہے، لیکن اس کا دل مکمل طور پر خداوند کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑا بہت اس نے بہتر کام کیا۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے ستون ہٹایا ہے، یہ اس لیے ہٹایا ہے تاکہ یہودا کے بادشاہ کی کیا کر سکے؟ فیور لے سکے۔ یہودا کے بادشاہ کی کیا لے سکے؟ فیور لے سکے۔ اس کو فیور کیوں چاہیے؟ اس کو فیور اس لیے چاہیے کیونکہ یہودا پر اس وقت کس کی حکومت ہے؟ یہودا پر اس وقت کس کی حکومت ہے؟ یہوشفت کی۔ یہودا پر کس کی حکومت ہے؟ یہوشفت کی حکومت ہے، اور وہ یہوشفت سے فیور لینا چاہتا ہے۔ اب یہوشفت سے فیور لینا کیوں چاہتا ہے؟ یہوشفت سے فیور لینا اس لیے چاہتا ہے کیونکہ مواب اسرائیل سے کیا ہو گیا ہے؟ باغی ہو گیا ہے۔ مواب اسرائیل سے کیا ہو گیا ہے؟ باغی ہو گیا ہے۔ مواب کی اکانومی میں وہ بہت کچھ اسرائیل کو دیتا تھا۔ اب مواب نے جیسے ہی اخیب مرا، بادشاہ مرا جو ان کا مین بادشاہ تھا، مواب نے کیا کیا؟ مواب نے کیا؟ یہ سب تو اچھا موقع ہے جان چھڑان دا، کیونکہ جب آپ کسی کی ایسی سٹیٹ بن جاتے ہیں، کوئی اور ملک آپ پر حکمران ہے، جس طرح جو انگریز تھے وہ پاکستان پر حکمران تھے، کیا خیال ہے؟ تو جب وہ ورلڈ وارز اور یہ وہ شروع ہوئی ہیں تو سانوں بھی موقع مل گیا، تو سانوں بھی آزادی مل گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر انگریزوں کو کسی جنگ کا سامنا نہ ہوتا، وہ کمزور نہ پڑتے، تو ملک آزاد کرانا اتنا آسان نہیں تھا۔
بہت سارے ملک آزاد ہوئے ان کی کمزوری کی وجہ سے. اور یہ کوئی واحد واقعہ نہیں، اور بھی دنیا میں یہ ہوتا رہتا ہے. جب کوئی ویک پڑتا ہے تو پھر جو نیچے جس کو دبا کے رکھا ہوتا ہے وہ اس سے نیچے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. سو مواب جو ہے وہ قیمت ادا کرتا تھا، ٹیکس دیتا تھا، اسرائیل کے تابع تھا، اس کے ماتحت تھا. جیسے ہی اخیب مرا انہوں نے کہا اسی تاڑے تابع نہیں گے، ساڑھا تاڑے نال کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آپ کو کوئی ٹیکس ٹکس نہیں دیں گے. اور یہورام نے یہ موقع دیکھا کہ یہی موقع ہے کہ ہم اس پر حملہ کریں اور اس کو واپس اپنے تابع کریں، کیونکہ بہت سارے پیسوں کا کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. بہت سارے پیسوں کا نقصان ہو جائے. کتنے پیسوں کا نقصان ہوگا آئیے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو یہورام نے کیا ہے یہ اس کو یہوشفت کو خوش کرنے کے لیے کیا، کیونکہ یہوشفت جو ہے وہ یہودا کا بادشاہ ہے، اور یہودا کے بادشاہ جو تھے وہ بہت بہتر تھے اسرائیل کے بادشاہ سے، کیونکہ یہودا کے بادشاہوں میں خدا خوفی ان میں بھی برے آئے ہیں، لیکن ان میں بہت بہتر بادشاہ ہیں اسرائیل کے بادشاہوں کی نسبت. اسرائیل میں کبھی کوئی اچھا بادشاہ نہیں آیا جو خدا ان کی مرضی کے مطابق ہو. آگے چوتھی آیت سے دیکھیں، لکھا ہے اور مواب کا بادشاہ میسا بہت بھیڑ بکریاں رکھتا تھا اور اسرائیل کے بادشاہ کو 1,00,000 بروں اور 1,00,000 مینڈوں کی اون دیتا تھا. لیکن جب اخیب مر گیا تو شاہ مواب اسرائیل کے بادشاہ سے باغی ہو گیا. اس وقت یہورام بادشاہ نے سامریا سے نکل کر سارے اسرائیل کی موجودات لی. اس نے کیا کیا ہے؟ سارے اسرائیل کی موجودات لی ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہو گیا ہے؟ باغی ہو گیا ہے. اور وہ دیتا کیا تھا؟ 1,00,000 بروں اور 1,00,000 مینڈوں کی اون دیتا تھا. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مواب ہے یہ اس کی جو بیسک اکانومی ہے یہ جانوروں پر مشتمل تھی. یعنی یہ لوگ جانور پالتے تھے اور اس کی اون اور جانوروں سے باقی جو حاصل ہونے والی چیزیں ہیں. تو جو آپ کی اکانومی ہے، اگر پاکستان میں ایگریکلچرل اکانومی ہے تو سانو کسی نے ٹیکس دینا پڑے گا، تو ہم فصلوں سے ہی دیں گے. اگر ہم جرمنی کو کسی کو ٹیکس دینا پڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ گاڑیوں کی صورت میں دے، کیونکہ وہ گاڑیاں بہت بناتے ہیں. تو ہر ملک کی اپنی اکانومی کا سرکل جو ہے وہ کسی نہ کسی بڑی چیز پر جس پر بھی چلتا ہے. ان کا جو سرکل ہے یہ جانوروں پر چلتا تھا، اور یہ 1,00,000 بروں اور 1,00,000 مینڈوں کی اون جو ہے وہ کس کو دیتے تھے؟ اسرائیل کو دیتے تھے. ہن اسرائیل دا کی نقصان ہے؟ یہ اتنی زیادہ اون کیا ہو جائے گی؟ ایک دم سے بند ہو جائے گی نا. کاروبار بند ہو گیا. کاروبار ان سینس کہ وہ اچھے خاصے ڈرتے تھے ہم سے اور ہمیں وہ خراج دیتے تھے، لیکن اب وہ باغی ہو گئے. تو اس سے پہلے کہ یہ بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس پر حملہ کرنا ہوگا مواب پر، تاکہ ہم اس کو دوبارہ سے کیا کریں؟ اپنے قبضے میں لے لیں اور دوبارہ سے یہ ہمارا مطیع ہو جائے، ہمارے تابع ہو جائے. یہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ یہورام اب چاہتا ہے، اور وہ اخزیہ یہوشفت کی کیا چاہتا ہے؟ یہوشفت کی وہ فیور چاہتا ہے. ابھی میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہورام کے کیس سے ہم نے جو سبق سیکھا وہ یہ ہے کہ آدھی ادھوری اطاعت نہیں ہوتی. اگر آپ مکمل طور پر تابعدار نہیں ہیں، فرمانبردار نہیں ہیں، تو آپ خداوند کے حضور قابل قبول نہیں ہیں. آدھی ادھوری اطاعت جو ہے وہ اطاعت نہیں ہوتی. جس طرح اس نے بال کے ایک مجسمے کو تو ہٹا دیا ہے، لیکن مکمل طور پر وہ خداوند کے ساتھ نہیں چل رہا. اس نیکسٹ جو آیات ہیں یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ انسانی حکومتیں ہوں، انسانی اختیار ہو، یہ سب کچھ کیا ہے؟ عارضی ہے. کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اخیب کی لاٹھی اچھی تھی تو بھینس بھی اسی کی تھی، لیکن جب ہی اخیب مریا تو ساتھ ہی ماجنو کوئی اور کھول کے لے گئے ساتھ ہی اس کے اختیار سے وہ نکل گئے. چھٹی آیت سے دیکھیں، لکھا ہے اس وقت یہورام بادشاہ نے سامریا سے نکل کر سارے اسرائیل کی موجودات لی، اور اس نے جا کر شاہ یہودا یہوشفت سے پوچھوا بھیجا کہ شاہ مواب مجھ سے باغی ہو گیا ہے، سو کیا تو مواب سے لڑنے کے لیے میرے ساتھ چلے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں چلوں گا، کیونکہ جیسا میں ہوں ویسا ہی
تو ہے, اور جیسے میرے لوگ ویسے ہی تیرے لوگ, اور جیسے میرے گھوڑے ویسے ہی تیرے گھوڑے ہیں. تب اس نے پوچھا کہ ہم کس راہ سے جائیں؟ اس نے جواب دیا, دشت ادوم کی راہ سے. دیکھیں یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. یہ جو یہوشفت ہے یہ بنیادی طور پہ ایک اچھا بادشاہ ہے, یہ بنیادی طور پر سمجھدار بادشاہ ہے, اچھا بادشاہ, لیکن اس نے پہلے بھی اتحاد کیا اسرائیل کے بادشاہ سے, اور اب اس نے پھر اسرائیل کے بادشاہ سے کیا کر لیا ہے؟ اتحاد کر لیا ہے. روحانی طور پر ہم ایک بڑا زبردست سبق اس سے سیکھتے ہیں کہ آپ کی کمپنی میٹر کرتی ہے. روحانی طور پر اگر آپ ایسے لوگوں سے اتحاد رکھیں گے, میل جول رکھیں گے جو کہ خداوند میں نہیں ہیں, تو وہ الٹیمیٹلی آپ کے نقصان کا کیا بنیں گے؟ سبب بنیں گے, کیونکہ نقصان اس کو بھی پہنچ سکتا ہے. یہورام جو ہے وہ تو خداوند کی راہ پر نہیں چلتا, تو اس کو بنیادی طور پر اسرائیل سے اتحاد نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا بادشاہ کیا ہے؟ ٹھیک نہیں. یہ خداوند سے ڈرتا ہے. یہوشفت بہتر ہے, اچھا ہے, خداوند کا خوف رکھنے والا ہے, یہ بتوں کی پرستش نہیں کرتا, یہ بہت بہتر ہے اسرائیل کے بادشاہوں کے مقابلے میں. لیکن یہ جب یہورام کے ساتھ اس کا ساتھ دے گا, تو پھر جب آپ غیر ایمانداروں کے ساتھ مل جاتے ہیں, ان کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ آپ اپنا ایک پارٹنرشپ بنا لیتے ہیں, تو پھر اس بات کا خدشہ موجود رہتا ہے کہ نقصان ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ہوگا. کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے, اور ہمارے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم اپنے دوستوں کا انتخاب کریں تو ہمیں حکمت سے انتخاب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ جو یہوشفت ہے, یہ یہورام تو بھی نیا بادشاہ بنا ہے, کیونکہ وہ تو بڑا بیٹا تھا بھی نہیں. بڑا بیٹا کون تھا؟ اخزیہ تھا, اور اخزیہ تو مر گیا. اخیب کا بیٹا اخزیہ بادشاہ بنا اور وہ مر گیا. اب اس کے بھائی کو بادشاہت مل گئی, کیونکہ اخزیہ کا آگے بیٹا نہیں تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہورام پہلوٹا نہیں ہے اخیب کا, یہ چھوٹا ہے, اس کے پاس اتنی حکمت نہیں ہے. نیا بادشاہ بنا ہے, اس کو نہیں پتا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. لیکن جو دوسری سائڈ پر یہوشفت ہے وہ پرانا ہے, وہ ماہر ہے, وہ تجربے کار ہے, اس لیے یہ اس سے پوچھتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے جنگ لڑنی چاہیے. تب اس نے پوچھا کہ ہم کس راہ سے جائیں؟ اس نے جواب دیا, دشت ادوم کی راہ سے. دشت ادوم کی راہ سے, یہ بیسیکلی دشت ادوم جو ہے یہ ایک مشکل راستہ ہے, اور جو مواب ہے یہ کم ایکسپیکٹ کرے گا کہ اس راستے سے کوئی آ کر ہم پر حملہ کرے گا. دیکھیں کچھ ہوتے ہیں نا, ایک شہر, کوئی بھی شہر ہو, تو کچھ واضح آپ کے پاس مثالیں موجود ہوتی ہیں, یا واضح آپ کے پاس نشان ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شہر پر حملہ کرے گا تو اس سائڈ سے کرے گا, اس سائڈ سے حملہ کرنا بہت مشکل ہے. ادھر تو اتنا بڑا دشت ہے, اتنے بڑے دشت میں سے فوج کوئی کیسے چل کر آئے گی اور حملہ کرے گی؟ ادھر کوئی چانس نہیں. ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ دشت والی جو راہ ہے یہ تو بڑی ایسی راہ ہے جس کی پروبیبلٹی بڑی کم ہے, یہ اس راہ سے کوئی حملہ جلدی نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر جو یہوشفت ہے وہ کیا مشورہ دیتا ہے کہ ہم اس راہ سے حملہ کریں گے جہاں سے مواب ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا, لیکن یہ ایک مشکل راستہ ہوگا. آگے لکھا ہے, چنانچہ شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا اور شاہ ادوم نکلے, اور انہوں نے 7 دن کی منزل کا چکر کاٹا, اور ان کے لشکر اور چوپایوں کے لیے جو پیچھے پیچھے آتے تھے کہیں پانی نہ تھا. اور شاہ اسرائیل نے کہا, افسوس کہ خداوند نے ان 3 بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کو شاہ مواب کے حوالے کر دے. اب دیکھیں یہاں پر ایک تیسرے بادشاہ کا ذکر آیا ہے, شاہ ادوم کا. شاہ ادوم کا, اب یہ ادوم بھی ان کا متی ہے, لیکن اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ادوم پر کوئی بادشاہ نہیں تھا, ادوم پر کوئی بادشاہ حکومت نہیں کر رہا تھا. اس کا کیا, لیکن یہاں پر جو شاہ ادوم کا ذکر آیا یہ موسٹ پروبیبلی کوئی گورنر ہے یا کوئی حکمران ہے جس کو ادوم کے تمام معاملات سونپے گئے ہیں, اس کو یہاں پر کیا لکھا گیا ہے؟ شاہ ادوم. ادوم کا ملک بھی یہودا اور اسرائیل کے ساتھ ہے. یہ بیسیکلی 3 ہے. کیا لکھا انہوں نے؟ 7 دن کی منزل کا چکر کاٹا, یعنی دشت کی راہ سے جانا ہے, بیابان سے جانا ہے. ایک
लंबा चक्कर काट के वो गए हैं। और लश्कर और चौपाए जो उनके पीछे पीछे आते थे, कहीं पानी नहीं था उनके लिए, यानी जो लश्कर में उनके साथ जानवर थे। अब आपको पता है कि जंग को छोटी जंग तो नहीं थी होती, तो साथ में जानवरों का होना भी ज़रूरी है, जितने के जानवर दरकार होते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, दूध के लिए, गोश्त के लिए, घोड़े, जो भी जानवर साथ में दरकार हैं जो कि साथ चलते हैं, तो उन सब के लिए क्या है, पानी अब नहीं रहा। डेफिनेटली जानवर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, इंसान भी पानी पीता है। और जब आप दश्त में बियाबान में हो तो तुहानू पता है लाहौर से जिवें अज किन्नियां बोतलां खाली कर देने लोग, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते हैं। तो जब आप दश्त में से गुजर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा बहता है। अब शाह इसराइल मायूस हो जाता है। शाह इसराइल क्या करता है, मायूस हो जाता है, क्योंकि उसको तो पहले ही खुदा पर यकीन नहीं है, क्योंकि वो तो वो माँ प्यो ही इंज दे ईज़बल और अखीब, तो उसने तो यहोवा के बारे में शायद ना उस तरह से सुन रखा है, ना वो यहोवा पाक खुदा को उस तरह से जानता है, बड़ा थोड़ा सा जानता होगा, घर कभी शायद जिक्र भी अच्छे अल्फाज से ना होया होए। सो उसकी तो तरबियत ही ऐसी है, वो क्या हो जाता है, वो मायूस हो जाता है। उसका जो रद्द अमल है वो मायूसी का है। और उसकी मायूसी से भी हम एक बड़ा ज़बरदस्त सबक सीखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात आती हैं, हमारी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात मुश्किलात आती हैं, ईमानदारों पर भी आती हैं और गैर ईमानदारों पर भी आती हैं, सब पर मुश्किलात आती हैं। मुश्किलात जो है वो किसी को नहीं बख्शती, हर किसी पर बुरा वक्त कह लें, मुश्किल वक्त कह लें, कठिन वक्त कह लें, ज़रूर आता है। लेकिन ईमानदार और गैर ईमानदार के रवैये का क्या फ़र्क होता है। जो गैर ईमानदार है वो क्या हो जाता है, मायूस हो जाता है। और अगर आप भी हर मुश्किल में मायूस हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप ईमानदार नहीं हैं। ईमानदार का पर्सपेक्टिव फ़र्क होता है लाइफ में मुश्किलात को लेकर। वो हर लम्हे, वो हर मुश्किल को देखकर मायूस नहीं होता, बल्कि वो इसमें खुदा की मर्ज़ी तलाश करने की कोशिश करता है, खुदा पर भरोसा करता है। ये ईमानदार का पर्सपेक्टिव है। लेकिन गैर ईमानदार क्या होगा, वो हमेशा मायूस हो जाएगा। यहाँ पर भी, और इसमें ज़ाहिर सी बात है कि जो यहूराम है, इसका जो रद्द अमल है वो उसके ज़मीर की, उसके किरदार की अक्कासी करता है, क्योंकि वो खुदावंद पर ईमान नहीं रखता। लेकिन आगे यहूसफत का रद्द अमल देखें कि यहूसफत का क्या रद्द अमल है। 11वीं आयत से लिखा है, लेकिन यहूसफत ने कहा, क्या खुदावंद के नबियों में से कोई यहाँ है, यहाँ नहीं है, ताकि उसके वसीले से हम खुदावंद की मर्ज़ी दरियाफ्त करें। और शाह इसराइल के खादिमों में से एक ने जवाब दिया कि अलीशा बिन साफत यहाँ है, जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। अब देखिए यहूसफत का पर्सपेक्टिव क्या है। उसने ये नहीं कहा, उन्हें कहा जी लो जी सानू खुदा हुण लै आया कि तिन्ने बादशाहों ने इक्को बारी खुदा ने फड़का देना। एक बात देखें नोट करने वाली ये है कि उसकी बातों से अभी भी पता चल रहा है कि इख्तियार किसके पास है, खुदा के पास है। मतलब खुदा हमें यहाँ पे ले आया ताकि हमें क्या कर दे, खुदा तो ईमान नहीं रखता, लेकिन ये पता है कि खुदा ने सानू सजा दे देनी। यही मायूसी है बेसिकली, ये मायूसी का रवैया होता है। लेकिन यहूसफत का रवैया डिफरेंट है। यहूसफत क्या कहता है कि हम किसी से दरियाफ्त करें कि खुदा की क्या मर्जी है। कोई खुदा का खादिम यहाँ पर ऐसा है, कोई खुदा का नबी ऐसा यहाँ पर, उसको बताया जाता है कि अलीशा बिन साफत यहाँ पर मौजूद है, उससे हम पूछते हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे देखें, अलीशा का तारुफ क्या कराया गया, जो एलिया के हाथ पर पानी डाल दो। कि एलिशा सिर्फ यही काम कर दस। पिछले चैप्टर में हमने देखा था एलिशा वो मोजज़ात करता है। उसने जनाब दरिया यर्दन पर मारा, 2 हिस्से हो गया। उसने यरीहो शहर के पानी को क्या कर दिया, मीठा कर दिया। सो अब तो वो एक रिकग्नाइज्ड नबी है, मशहूर आदमी है कि ये मोजज़ात करता है, खुदा इसके साथ है। लेकिन तारुफ क्या कराया गया है, जो एलिया के हाथ पर पानी डालने का मतलब पता क्या, कि उसकी खिदमत करता था, एलिया की खिदमत करता था। सो अगर आप इस पर गौर करें तो ये एक बड़ा खूबसूरत तारुफ है। और मैं समझता हूँ कि खुदा का जो खादिम है वो अपनी मशहूरी की बजाय, बड़े बड़े कामों की बजाय, वो अपनी खिदमत की वजह से जाना चाहिए
کہ یہ اس کی خدمت کیسی ہے، اپنی حلیمی کی وجہ سے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کی وجہ سے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی وجہ سے. یہ وہ ساری خصوصیات ہونی چاہیے جو کہ ایک خادم کا تعارف ہونا چاہیے. نہ کہ یہ خادم بہت مشہور ہے، نہ کہ بڑے بڑے کروسڈ کردا، نہ کہ جناب بلے بلے اینی بمب کٹ دینا ہے، یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے. ویسے ہمارے تعارف تو اسی طرح کے ہوتے ہیں، جو بڑا حلیم ہے. یہو جہے خادم نوں تے اسی خادم ہی نہیں گنتے ہے کہ نہیں. یہ میں آپ کو ایک کامن بات بتا رہا ہوں. بندہ بڑا حلیم ہے، جویں وہ نہیں پنڈاں 'چ کوئی جنہ مرضی شریف آدمی ہوئے انہوں کو ووٹ نہیں دینا جنی دیر تک وہ بدماشی نہ وکھائے، یا پراڈو یا گن مین تے جناب تڑلا نہ وکھائے اپنا، تو کوئی اس کو ووٹ ہی نہیں دیتا. یہ رویہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ جب تک ہم خادم کوئی اس کی بڑی بڑی باتیں نہ کریں، یہ اتنا مشہور ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو تب تک ہم اس کو بڑا خادم نہیں سمجھتے. لیکن یہاں پر ایک خوبصورت تعارف اس کا کرایا گیا ہے، جو ایلیا کے ہاتھ پر پانی ڈال، یعنی اپنی سروس کی وجہ سے وہ جانا گیا ہے. اور ایک اور بات لکھی ہے، یہوشفت نے کہا خداوند کا کلام اس کے ساتھ ہے. جو خادم ہے، جو حلیم ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اور خداوند کا کلام اس کے ساتھ ہے، یہی ایک بہترین تعارف. خداوند اس کے ساتھ ہے، خداوند کا کلام اس کے ساتھ ہے. وہ خداوند کے کلام کو صحیح طور پر پریزنٹ کرنے والا ہے. نہ وہ مرچ مسالے لگاتا ہے، نہ وہ شوگر کوٹ کرتا ہے، نہ اپنے پیغام کی انٹینسٹی کو کم کرتا ہے. انٹینسٹی کو کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سخت پیغام کو بھی ہلکے پھلکے الفاظ میں بیان کرنا. اسے کیا ہے، آپ کا پیغام اثر کھو دے گا. یہ کام ایلیا نہیں کرتا، یہ کام الیشا نہیں کرتا، نہ ایلیا کرتا تھا نہ الیشا. اور ایون کے خادم آپ جتنے بھی دیکھیں کہ خداوند کی مرضی سے جتنے خادمین بیان کرتے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے کو دیکھ لیں، کی کیا انہیں سام کے بچوں تو مطلب تسی نہ کہنا کسی نے جا کے وہ یوحنا دی خدمت سی. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، خداوند کے کلام کو بغیر آمیزش کے ویسا ہی بیان کرتے ہیں جیسا خداوند نے آپ سے کہا ہے. خداوند کا کلام اس کے ساتھ ہے. سو شاہ اسرائیل اور یہوشفت اور شاہ ادوم اس کے پاس گئے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تینوں بادشاہ کیا ہیں، الیشا کے پاس گئے. نارملی ویسے بادشاہ کسی کے پاس نہیں جاتے، وہ بندہ بلاندے نے. ہن وہ کہن کہ یار اسی ایتھے فوج لے کے بیٹھے ہیں، اسی جناب لڑن بیٹھے، انہوں بلا کے لیاؤ. لیکن اس کو پتہ ہے، اور یہ بات، یہ حلیمی کا وقت ہے، یہ اپنے آپ کو جھکانے کا وقت ہے. بادشاہ بننے کا ٹائم نہیں ہے کہ میں بادشاہ جناب میں کسی کو جاواں، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. انہاں نوں لوڑ ہے. سو یہ اس کے پاس جاتے ہیں، خادم نوں نہیں بلاندے. پاکستان میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو تھوڑی پیسے والی پارٹی ہوتی ہے وہ چھیتی نہیں خادم کو جانتے، ہو کہتے ہیں اتنے ساتھ لو، فون کرو، آئے گا کیوں نہیں. یہ رویہ پایا جاتا ہے. یہ عزت کو نہیں ہے جو تسی یہ سوچو. خادم بیچارے کئی مجبور ہوندے نے، انہوں نے پتا ہے یار ایڈا تگڑا آدمی ہے، رس جائے گا، تے جے نہ گیا تے ایدی گل تے پھر مینوں مننی ہی پینی ہے. وہ کوئی نہیں، دل دا چنگا ہے، وہ خادم بھی انج بہانے بونے لب کے نا تے اپنے کمپرومائز کر لیندے. لیکن جڑے بہتے امیر آدمی نے نا، وہ اس طرح دا رویہ رکھدے نے. اکثر خادم نو سدو، فون کرو، ہنے آئے گا، نہ آئے تو غصہ کر دیں. تو بہرحال خیر، یہ تینوں اس کے پاس جاتے ہیں، یہ تینوں اس کے پاس جاتے ہیں. آگے 13ویں آیت سے دیکھیں، لکھا ہے تب الیشا نے شاہ اسرائیل سے کہا مجھ کو تجھ سے کیا کام ہے. یہ ایک عبرانی ایکسپریشن ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یسوع مسیح نے بھی مریم سے کہا تھا جب مریم نے پانی کو میں بنانے کے لیے، یا جب میں ان کی ختم ہو گئی تھی تو اس پرابلم کو ایکسپلین کیا تھا. یہ نہیں پانی کو میں بنانے کے لیے نہیں تھا کہا، لیکن اس پرابلم کو ایکسپلین کیا تھا. تو اپنے باپ کے نبیوں اور اپنی ماں کے نبیوں کے پاس جا. پر شاہ اسرائیل نے اس سے کہا نہیں، کیونکہ خداوند نے ان تینوں بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کو مواب کے حوالے کر دے. اب یہ جو الیشا کی بات ہے کہ تو اپنے باپ کے اور ماں کے نبیوں کے پاس جا، اس سے پتہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ نبی موجود ہیں.
یعنی اس نے وہ بال کی جو مورت ہے اس کو تو ہٹایا ہے، لیکن نبی ابھی تک کیا ہے؟ موجود ہے، مطلب دل مکمل طور پر راست نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ پھر وہی بات ریپیٹ کرتا مایوسی والی کہ نہیں خداوند نے کیا کیا ہے، خداوند نے سانو کٹھا کیتا تاکہ سانو مروا دے، معاوضے والے کر دے۔ 14ویں آیت دیکھیں، لکھا ہے علیشا نے کہا رب الفاج کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، اگر مجھے شاہ یہودا یہوشفت کی حضوری کا پاس نہ ہوتا تو میں تیری طرف نظر بھی نہ کرتا اور نہ تجھے دیکھتا، لیکن خیر کسی بجانے والے کو میرے پاس لاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ جب اس بجانے والے نے بجایا تو خداوند کا ہاتھ اس پر ٹھہرا۔ اچھا، اس کا جو علیشا ہے اگین وہ بولڈلی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر شاہ یہودا یہوشفت دا خیال نہ ہوندا نا تے تیرے حال تے میں ویکھنا بھی نہیں سی۔ جڑیاں حرکتاں تیرے پیو دیاں تے تاڑیاں ساریاں دیاں رہیاں نے، اور جو تم کرتے ہو میں بالکل بھی تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، لیکن چونکہ تو شاہ یہودا یہوشفت کے ساتھ آیا ہے جو کہ خداوند کا خوف رکھنے والا بادشاہ ہے، اس لیے میں نے یہ بات کیا ہے سنی ہے۔ خیر وہ کہتا ہے کسی بجانے والے کو میرے پاس لاؤ، اور پھر وہ کہتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ جو خداوند کے لیے بجائے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کی حضوری کے لیے جو مفسرین بیان کرتے ہیں، اور یہ آپ چرچز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی بجانے میں کوئی سر میں کوئی طاقت ہے یا اس ساز میں کوئی طاقت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بجانے والا بجائے گا تو ایک ماحول کریٹ ہوگا جس میں دھیان مکمل طور پر کس کی طرف ہوگا؟ صرف اور صرف خداوند کی طرف ہوگا۔ سو ساز میں نہیں یا اس بجانے میں کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ اس بجانے سے کیا ہوگا؟ ایک ماحول کریٹ ہوگا جس سے سب لوگ مکمل دھیان جو ہے وہ کس کی طرف لگائیں گے؟ ایک ہی طرف لگائیں گے۔ اس ماحول کو کریٹ کرنے کے لیے علیشا نے اس بات کی ریکویسٹ کی ہے کہ کسی بجانے والے کو لایا جائے۔ اور جب ہم چرچز میں بھی اکثر گیت گاتے ہیں اور کلام سے پہلے ہم گیت گاتے ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں ہم خداوند کے حضور میں، اور بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گیتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہم خداوند کی ستائش کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جتنے سننے والے ہیں، ان کا مکمل دھیان کس کی طرف لگ جائے؟ خدا کی طرف لگ جائے، کیونکہ میوزک جو ہے وہ ایک بہت زبردست پاور کیری کرتا ہے، آپ کے ایموشنز کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے۔ سو یہ آپ کے ایموشنز کا مکمل جو فوکس ہے وہ کس پر لگا دیتا ہے؟ خدا۔ اگر خداوند کے لیے بجایا جاتا ہے، خداوند کے لیے گایا جاتا ہے، تو آپ کا جو مکمل دھیان ہے اس کو کس کی طرف لگا دیتا ہے؟ خدا کی طرف لگا دیتا ہے۔ لیکن ہم پہلے بھی اس بات کو سیکھ چکے ہیں کہ اگر دھیان خداوند کی طرف لگ سکتا ہے تو دھیان ابلیس کی طرف بھی لگ سکتا ہے۔ میوزک ہے نا، یہ تو استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسا استعمال کرنا ہے۔ اور میوزک کا ورشپ کا گانے کے تعلق سے اگر آپ اس استعمال دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ابلیس سے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کی خیال ہے کہ یہ کس طرح سے انسان کو کسی ایک ڈائریکشن میں لگا سکتا ہے، مینیپولیٹ کر سکتا ہے، جھنجھوڑ کے رکھ سکتا ہے، اس کے اندر تک کو ہلا سکتا ہے۔ اس میں اتنی پاور ہے، اور میوزک میں واقعی بڑی پاور ہے، اسی لیے وہ میوزک کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ ابلیس میوزک کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے انسانوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، ان کو خدا سے دور لے جانے کے لیے، اور اس حد تک کرتا ہے کہ کئی خادم بھی کہندے نے کہ گانے سن لیا کرو ہلکے پھلکے، غزلاں گزلاں سن لیا۔ اور تمہیں پتہ ہی کیڑے خادم نے کیا ہے۔ بیسیکلی بات کیا ہے؟ وہ مینیپولیشن ہے، وہ آپ کے جو ایموشنز ہیں ان سے کھیلتا ہے۔ اور ذرا آپ کو پتہ ہے کہ میوزک چلن دی دیر ہے، کئی لوگوں کے ہاتھ پیر اپنے آپ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مینیپولیشن ابلیس استعمال کرتا ہے۔ لیکن جب خداوند کے لیے میوزک بجایا جاتا ہے، گایا جاتا ہے، پرستش کی جاتی ہے، تو
یہ بھی پازیٹیولی استعمال ہو سکتا ہے. آپ کی توجہ، آپ کا دھیان، آپ کی سوچیں، آپ کے خیال مکمل طور پر خدا پر فوکس کرنے کے لیے. سو یہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. بس اس نے کہا، خدا یوں فرماتا ہے کہ اس وادی میں خندق ہی خندق کھود ڈالو. کیا کرو؟ اس وادی میں خندق ہی خندق کھود ڈالو. ایک اور سبق ہم یہاں سے سیکھتے ہیں کہ یہوشفت اور یہورام گئے ہیں. یہورام نو انہیں کہا کہ میں تینوں ویکھنا بھی نہیں چاہتا، لیکن یہوشفت کی موجودگی کی وجہ سے میں بات سنوں گا. اسی طرح ایک ایماندار کی وجہ سے اس کے آس پاس کے ماحول پر کیا ہوتا ہے؟ اثر پڑتا ہے. اور ہم نے ریسنٹلی بھی اس بات کو سیکھا تھا کہ اگر گھر میں ایک ہی شخص ایماندار ہو تو وہ پوری فیملی کو ایک ڈائریکشن دے سکتا ہے، ایک طرف لگا سکتا ہے. ایک بھی ایماندار ہو نا گھر میں، خاص طور پر اگر سربراہ ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ پوری فیملی کو ڈائریکشن دے سکتا ہے. اور گھر میں ایک بھی ایماندار نہ ہو تو فیملی کیا بن جاتی ہے؟ ٹک ٹاکر. ساری فیملی ٹک ٹاکر بن جاتی ہے. یہ مطلب ہے کہ کوئی پرا کوئی پیو انہاں دے گھر 'چ ایسا نہیں ہے جڑا انہاں نوں قابو کر سکے. وہ پھر ابلیس دے ڈائریکٹ ہی قابو 'چ ہوندے نے جڑے سارا ٹبر ٹک ٹاک کرے نا. بہرحال خداوند رحم کرے ساری قوم تے. اچھا، یہاں پر خداوند نے کہا ہے 16ویں آیت میں، پس اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس وادی میں خندق ہی خندق کھود ڈالو. یہ بڑی زبردست اور خوبصورت بات ہے جو ہم سیکھیں گے اس سے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نہ ہوا آتی دیکھو گے اور نہ می دیکھو گے، تو ابھی یہ وادی پانی سے بھر جائے گی اور تم بھی پیو گے اور تمہارے مواشی اور تمہارے چوپائے بھی. یہ خداوند کے لیے ایک ہلکی سی بات ہے. وہ موابیوں کو بھی تمہارے ہاتھ میں کر دے گا اور تم ہر فصیلدار شہر اور عمدہ شہر مار لو گے اور ہر اچھے درخت کو کاٹ ڈالو گے اور پانی کے سب چشموں کو بھر دو گے اور ہر اچھے کھیت کو پتھروں سے خراب کر دو گے. دیکھیں، ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو ہم اس سے سیکھتے ہیں. خداوند نے کیا کہا ہے کہ تم خندق ہی خندق کھود ڈالو. خندق کا کیا مطلب ہے؟ ٹوئے ٹبے. خندق ہوتی ہے نا، وہ آس پاس بھی شہروں کے کھودتے تھے. تو آپ جتنے گڑھے کھود سکتے ہیں، ڈچز جتنے کھود سکتے ہیں وہ کھود لیں. می بھی نہیں نظر آئے گا اور کوئی ہوا بھی نہیں نظر آئے گی، تمہیں نہیں پتا، لیکن پانی آئے گا اور جس نے جتنی خندقیں کھودی ہوں گی ان کو کیا کر دے گا؟ بھر دے گا. تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ کہاں سے آیا ہے، لیکن پانی آئے گا اور ساری خندقوں کو کیا کر دے گا؟ بھر دے گا، سارے ڈچز کو بھر دے گا. اب اس میں روحانی طور پر ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ روحانی طور پر ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ یہ تیاری ہے. یہ کیا ہے؟ تیاری ہے. ابھی برکت آئی نہیں ہے، اور پانی کیا ہے؟ خدا کی برکت ہے. یہ لوگ تھکے ہارے ہیں. یہ لوگ، ظاہری سی بات ہے کہ 7 دن ہو گئے ان کو، مطلب لمبا چکر کاٹ کے آئے ہیں. ان کے پاس پانی نہیں ہے. الیشا کے پاس گئے ہیں، وہاں سے خدا ان کا کلام سن رہے ہیں، اور پھر ان کو کہا کیا جاتا ہے کہ تم کیا کرو؟ ٹوئے کھودو. جڈے وڈے ٹوئے کھودو کہ جو پانی لنگے گا اونا ہی زیادہ پانی اونا ٹویاں چے بھر جائے گا، پانی گزر جائے گا. لیکن اگر زیادہ خندقیں کھودو گے تو زیادہ پانی سٹور ہو جائے گا. گہری خندقیں کھودو گے تو زیادہ گہرا پانی سٹور ہوگا. بہت زیادہ خندقیں ہوں گی تعداد میں تو بہت زیادہ برکت تمہارے حصے میں آئے گی. روحانی طور پر آپ کی جو تیاری ہوتی ہے، اب مشکل ہے، ان کے لیے مشکل ہے اس حال میں خندق کھودنا، مٹی کھود کے کچھ نکالنا مشکل ہے، لیکن یہ تیاری کا عمل ہے. روحانی طور پر ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ آپ جتنی تیاری کرتے ہیں، آپ جتنی محنت کرتے ہیں، اگر تسی چھوٹے چھوٹے ٹوئے کھودو گے تو تاڑے لی چھوٹے چھوٹے ٹوئے پرن گے. واہ سارے ٹوئے کھودو گے تو واہ سارے ٹوئے پار جان گے. گہرے واہ سارے ٹوئے کھودو گے تو گہرے ٹوئے پار جان گے. تو نہیں کھودو گے تو برکت لنگ جائے گی، تاڑے کام نہیں آنی. آپ کے کام تبھی وہ برکت آئے گی، یا آپ کے حصے میں وہ برکت تب آئے گی جب آپ نے تیاری کی ہے، جب آپ نے محنت کی ہے، جب آپ نے وہ خندقیں کھودی ہیں، بہت زیادہ کھودی ہیں، بہت زیادہ خندقیں، بہت زیادہ اپرچونٹیز، بہت زیادہ کام، بہت زیادہ محنت. اب آپ دیکھیں کہ ایک خادم ہے،
وہ ایک کام بھی کرتا ہے, دوسرا بھی کرتا ہے, شہروں میں جاتا ہے, گاؤں میں جاتا ہے, آن لائن منادی کرتا ہے, اس سے جو بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے. برکت کس نے دینی ہے؟ برکت اس کی محنت نے اسے نہیں دینی. برکت کس نے دینی ہے؟ برکت خدا نے دینی ہے. لیکن یہ جو وہ محنت کر رہا ہے, یہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ جگہ جگہ خندقیں کھود رہا ہے, اور جتنی خندقیں کھودے گا خدا ان سب کو کیا کرے گا؟ بھر دے گا. تو جی تسی ایک ہی ٹویا کھودو گے تو پھر ایک ہی بھرے گا. تو جی نکے نکے ٹوئیاں جیاں کھودو گے تو پھر ٹوئیاں جیاں ہی بھرن گیاں. تو جی کچھ بھی نہیں کھودو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. برکت کیا ہے؟ ایسے ہی گزر جائے گی. یہ ہم پرانے عہد میں اس کو پیچھے سے سیکھتے آ رہے ہیں. کنعان کے وقت سے, جب یعنی بنی اسرائیل مصر سے نکل کر کنعان میں آئے تھے, ہم اس وقت سے سیکھتے آ رہے ہیں کہ ملک کنعان میں آپ آ چکے ہیں. اب آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو کنعانیوں کو نکالنا پڑے گا, آپ کو قبضہ کرنا پڑے گا, آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. پھر آپ روحانی طور پر کیا ہیں؟ کامیاب ہوں گے, آگے بڑھتے جائیں گے, ترقی کرتے جائیں گے, اور خداوند کی برکات کو اپنی زندگی میں سمیٹتے چلے جائیں گے. لیکن محنت کرنی پڑے گی. انہوں نے کیا کیا؟ وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. اس کے بعد ہم متواتر یہ بات سیکھتے آ رہے ہیں. خداوند کا کلام ہمیں بار بار یہ بات سکھاتا ہے کہ روحانی طور پر گرو کرنے کے لیے, روحانی طور پر آگے بڑھنے کے لیے, روحانی طور پر ترقی کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. گھر بیٹھیاں نہیں لبنا, گھر بیٹھیاں نہیں لبنا. یا یہ سوچو کہ میں جناب ٹی وی تے ایک بڑے بڑے پاسٹر صاحب نو لا لینا وا تے وہ جدوں انج کر کے ہاتھ کر کے دعا کر دے تے ساری برکت ٹی وی چوں نکل کے ساڈے ال بھی آ جاندی. انج برکت نہیں آنی. محنت, کئی لوگ, میں صحیح بات بتا رہا ہوں, کئی لوگ ایسے بھی کرتے ہیں, وہ ٹی وی تے لا لیندے اور وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اتھوں برکت نکل کے ساڈے ال آ جانی. اس طرح سے روحانی طور پر آپ میچور نہیں ہوں گے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, خندقیں کھودنی پڑیں گی تاکہ خدا ان خندقوں کو کیا کرے؟ اپنی برکات سے بھر دے. ٹی وی پر اگر آپ کسی کو سنتے ہیں تو صرف اور صرف کلام سنتے ہیں, صرف اور صرف کلام سنتے ہیں, اور وہ کلام آپ کو مضبوط کرتا ہے. وہی کلام آپ کو ہمت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے. وہ تو برکت نکل کے نہیں آ جاندی, وہ تو کلام آندا ہے, اور کلام تہاڈی زندگی 'چ کام کردا ہے اور وہ تانوں تبدیل کردا ہے. خدا نے کہا کہ خندقیں کھود ڈالو, اور میں ڈبل کام کروں گا کہ ان خندقوں سے نہ صرف تمہاری پیاس بجھے گی بلکہ تم مواب کو بھی مار لو گے. آگے لکھا ہے, صبح کو قربانی چڑھانے کے وقت ایسا ہوا کہ ادوم کی راہ سے پانی بہتا آیا اور وہ ملک پانی سے بھر گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ ادوم کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس پر خدا نے بارش برسائی ہے, اور اتنی زیادہ بارش برسائی ہے کہ وہ پانی وہاں سے بہتا دشت میں آ گیا ہے. اور اب جب پانی سپیڈ سے آیا, بہتا ہوا آیا, دشت میں آیا, تو جتنے تو انہوں نے کھود رکھے تھے, جتنی خندقیں کھود رکھی تھیں, ان سب میں پانی بھر گیا. لیکن جو خندقیں نہیں تھی کھودی ہوئی, پانی آگے نکل گیا. 21ویں آیت سے دیکھیں, جب سب آپ موابیوں نے یہ سنا کہ بادشاہوں نے ان سے لڑنے کو چڑھائی کی ہے تو وہ سب جو ہتھیار باندھنے کے قابل تھے اور زیادہ عمر کے بھی اکٹھے ہو کر سرحد پر کھڑے ہو گئے. اور وہ صبح سویرے اٹھے اور سورج پانی پر چمک رہا تھا, اور موابیوں کو وہ پانی جو ان کے مقابل تھا خون کی مانند سرخ دکھائی دیا, کیونکہ یہ موابیوں کے پاس تھی خندقیں, اور جتنی خندقیں بھری ہوئی تھیں تو وہ پانی جب صبح صبح چمک رہا تھا, سورج کی چمک پڑی ہے, تو ان کو لگا کہ یہ لال رنگ کا پانی, اور انہوں نے ایزیوم کر لیا خود سے کہ ان بادشاہوں نے کیا کیا ہے, ایک دوسرے کو قتل کر ڈالا ہے. ان بادشاہوں نے کیا کیا ہے؟ قتل کر ڈالا ہے, اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا ہے. سو اب اے مواب لوٹ کو چل. ان کا خیال تھا کہ بادشاہ انہوں نے آپس سے ایک دوسرے کو مار دیتا ہے, اج نے 3 بادشاہ سی, اسرائیل, یہودا تے ادوم دے, تے چلو ہن انہاں دے جا کے تے لوٹ مار کریے. اور جب وہ اسرائیل کی لشکرگاہ میں آئے تو اسرائیلیوں نے اٹھ کر موابیوں کو ایسا مارا کہ وہ ان کے آگے سے بھاگے, پر وہ آگے بڑھ کر موابیوں کو مارتے مارتے ان کے ملک میں گھس گئے. اور انہوں نے شہروں کو مسمار کیا, اور زمین کے ہر اچھے قطعے پر سبوں نے ایک ایک پتھر ڈال کر اسے بھر دیا, اور انہوں نے پانی کے سب چشمے بند کر دیے, اور سب اچھے درخت کاٹ ڈالے. فقط کیر حراست ہی کے پتھروں کو باقی چھوڑا گیا, پر گوپیاں چلانے والوں نے اس کو بھی جا گھیرا اور اسے
مارا. اچھا یہ جو بات لکھی ہے نا کہ انہوں نے درخت کاٹ ڈالے, انہوں نے پانی کے چشمے بند کر دیے, فصلوں پر پتھر پھینک دیے, یہ بیسیکلی کیا کہلاتا تھا کہ اگلے ملک کی اکانومی کو مکمل طور پر کیا کر دینا, تباہ و برباد کر دینا. کیر حراست جو ہے وہ ان کا دارالخلافہ تھا, صرف اس کے پتھر بچے, یعنی اس کی جو شہر پناہ تھی وہ ابھی کھڑی تھی. لیکن گوپیا جو چلانے والے ہیں, یعنی وہ فلاخن چلانے والے جو ہیں اور بڑے ایکسپرٹ ہوتے تھے, انہوں نے کیا کیا, اس کو بھی گھیر لیا اور اس پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا. جب شاہ مواب نے دیکھا کہ جنگ اس کے لیے نہایت سخت ہو گئی تو اس نے 700 شمشیر زن مرد اپنے ساتھ لیے تاکہ صف چیر کر شاہ ادوم تک جا پڑیں, پر وہ ایسا نہ کر سکے. اس نے کہا جی ایک اور کوشش کرتے ہیں, 700 لوگوں کو لے کر وہ صف چیر کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بادشاہ کو ماریں کسی طریقے سے, لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا. اور جب وہ نہیں کر پاتا تو اس ڈیسپریشن میں وہ کیا کرتا ہے, تب اس نے اپنے پہلوٹے بیٹے کو لیا جو اس کی جگہ بادشاہ ہوتا اور اسے دیوار پر سوختنی قربانی کے طور پر گزرانا. یوں اسرائیل پر قہر شدید ہوا, سو وہ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے. یہاں پر ایک پیسیج ہے جو کافی ڈیفیکلٹ ہے. اب شاہ مواب کیا کرتا ہے, وہ کیر حراست میں موجود ہے اور اسرائیلی وہاں پر بھی پہنچ چکے ہیں اور فلاخن سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ کیا کرتا ہے, وہ الٹیمیٹلی اپنے پہلوٹے کو, اپنے بیٹے کو کیا کرتا ہے, دیوار کے اوپر قربان کر دیتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے دیوتا کے لیے. وہ دیوتا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے اور دیوار کے اوپر کرتا ہے, یعنی سب اسرائیلیوں کے دیکھتے ہوئے وہ اس کی قربانی چڑھا دیتا ہے. اب یہ جو لکھا ہے یوں اسرائیل پر قہر شدید ہوا, اس کے 2-3 مطلب لیے جاتے ہیں. پہلا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ 3 مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا مطلب یہ مواب کے تعلق سے لیا جاتا ہے کہ جی یہ مواب کے پرسپیکٹو سے لکھا گیا ہے کہ اب چونکہ دیوتا کے لیے قربانی گزران دی ہے, اب اسرائیل پر کیا ہوگا, قہر شدید ہوگا, اور اسی کی وجہ سے وہ مڑ جائیں گے یا مڑ گئے ہیں یا باز آ جائیں گے. اور دوسرا اس میں جو مطلب ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ چونکہ اس نے اپنے بیٹے تک کو قربان کر دیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ اب موابیوں کے اندر ایک ایسی طاقت آ جائے گی, یعنی ایسی ولنگنس آ جائے گی, ایسا جوش آ جائے گا کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے اور ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے, آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے, کیونکہ بادشاہ نے اپنے بیٹے تک کو قربان کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پکے پیری ہوں لڑن گے ساڑھے نہ. تو اس لیے اسرائیل واپس چلا گیا کہ ہم نے زیادہ تر تو ان کو نقصان پہنچا دیا ہے, تو اب مزید لڑائی جاری رکھنے میں فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بہت زیادہ جوش میں ہے. ایک اور مطلب لیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب جو ہے وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے, اور وہ یہ مطلب ہے کہ اسرائیل میں یہ بڑا گھنونا کام سمجھا جاتا تھا کسی بھی انسان کو قربان کرنا. اور چونکہ یہ یہودا, اسرائیل, یہ ساری فوجیں اکٹھی تھیں, تو جب انہوں نے ایک انسان کی قربانی دیکھی ہے, دیوار پر ایک انسان کی قربانی دیکھی ہے, ویسے تو خیر بعد میں اسرائیلی بھی یہ کام کرتے رہے ہیں, مطلب ان میں سے بھی یہ کام کیا گیا ہے, لیکن اس وقت میں جب انہوں نے دیوار پر ایک انسان کی قربانی ہوتے دیکھی ہے تو ان کو اتنی شدید نفرت ہوئی ہے, اتنا زیادہ برا لگا ہے کہ یہ اس نفرت میں, اس کی شدت میں اور اس دکھ میں وہاں سے واپس آ گئے ہیں کہ اب بس, اب مزید ہم جنگ نہیں لڑیں گے, کیونکہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے. یعنی اتنی گھنونی ان کو حرکت لگی ہے, اتنی نفرت انگیز حرکت لگی ہے. اور یہ کچھ اس لیے بھی سمجھ آتی ہے کہ انسانی طور پر بھی آپ اگر لڑائی میں ہوں اور اگلا بندہ اپنے بیٹے کو سب کے سامنے قربان ہی کر دے, تو شاید آپ بھی اتنی گھن کرنے لگیں گے کہ تسی کہو گے بس انہوں سی جاری نہیں رکھتے. لیکن یہ ایک بہرحال ایک ڈیفیکلٹ پیسیج ہے سمجھنے کے لیے, اس کے ڈفرینٹ اس کی تشریحات کی جاتی ہیں. سو اسرائیلی 100% وکٹری کے بغیر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے مواب کے لوگوں کو یہ کہنے کا بھی موقع ملا ہوگا, اور کہتے ہیں کہ ایک پتھر بھی ملا ہے وہاں سے جس پر یہ جو بادشاہ ہے میسا,
اس نے کلیم کیا ہے کہ میں نے اسرائیل کو واپس، یعنی اپنی فتح کو اس نے کیا کیا ہے، کلیم کیا کہ اسرائیل کی فوجیں واپس چلی گئیں، کچھ اس طرح سے کوئی ثبوت ملا ہے۔ لیکن بہرحال اب اسرائیلی کیونکہ مکمل فتح کے بغیر واپس گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ موقع جو ہے وہ ان کو ملا یہ بات کرنے کا۔ اس میں ایک اور بات میں کلوزنگ سے پہلے آپ کو بتا دوں، اس کے خندقیں کھودنے کے تعلق سے ایک دو باتیں میں اور آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خدا ہماری ضرورت سے بڑھ کر ہمیں دیتا ہے۔ وہ الیشا کے پاس کس لیے گئے تھے؟ وہ پتہ کرنے گئے تھے ان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت تھی؟ اس وقت ان کو پانی کی ضرورت تھی، پیاس لگی تھی، پیاس سے مر رہے تھے۔ لیکن نہ صرف خدا نے پانی دیا بلکہ اس سے بڑھ کر خدا نے ان کو فتح بھی دی ہے۔ اور دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں ایمانداری کے تعلق سے، تیاری کے تعلق سے، کہ ہمیں تیاری جو ہے وہ پہلے کرنی ہے۔ ہمیں تیاری کیا ہے؟ پہلے کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کی فلو الٹ نہیں ہے کہ پہلے پانی آئے گا پھر ہم خندقیں کھودیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے ہم خندقیں کھودیں گے پھر پانی آئے گا۔ جس طرح کی آپ کی تیاری ہے اسی طرح کی آپ کو برکت ملے گی۔ اور جو خدا نے، ایک اور بات ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ خدا نے ان سے جو خندق کھودنے کا کہا ہے، یہ کام وہ کر سکتے تھے، بے شک وہ تھکے ہوئے ہیں، لیکن خدا کبھی بھی تیاری میں بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کرتا جو انسان کی پہنچ سے باہر ہو۔ کلام مقدس میں ایسا لکھا ہے، وہ کسی کو ایسی آزمائش میں بھی نہیں ڈالتا، بلکہ اگر آزمائش آتی بھی ہے تو وہ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ کر سکتے تھے۔ خدا آپ سے بھی وہ تیاری ایکسپیکٹ کرتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ جو تیاری آپ کر نہیں سکتے وہ آپ سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی جاتی۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ جی اسی کیویں تیاری کری، اسی تو کر ہی نہیں سکتے، جنہیں کہ تسی کر سکتے ہو تہاڈے کو ایکسپیکٹ ہی ہونی کہ کیتی جاندی۔ اور توڑوں کی مثال سے بھی ہم دیکھتے ہیں، کسی نے خدا نے 10 دیتے، کسی نے خدا نے 1 دیتا، کسی نے خدا نے 5 دیتے۔ جو کچھ بھی خدا نے آپ کو دیا ہے، جتنی تیاری آپ کر سکتے ہیں، جتنی محنت آپ کر سکتے ہیں، اتنی آپ کو ضرور کرنی چاہیے۔ جو آپ کے بس میں ہے خدا اتنی ہی آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اور جب آپ تیاری کرتے ہیں، جب آپ خندقیں کھودتے ہیں تو وہ ضرور ان کو برکت سے بھرتا ہے، اور اگر آپ نہیں کھودتے تو آپ وہ برکت اپنی زندگی میں نہیں پاتے۔ برکت کیا ہے؟ گزر جاتی ہے، آپ کے حصے نہیں آتی، کیونکہ آپ کی تیاری نہیں ہے۔ اور تیاری کے تعلق سے ایک تمثیل بھی بڑی زبردست نئے عہد میں بتائی گئی ہے 10 کنواریوں کے تعلق سے، آمین، جن کی تیاری نہیں تھی وہ بیچاریاں باہر ہی رہ گئیں۔ اور یہ جو محنت ہم کرتے ہیں، ہم اس کو کبھی بھی اس چیز سے کنفیوز نہیں کرتے کہ ہماری محنت کی وجہ سے ہمیں نجات ملتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نجات کیسے پاتے ہیں؟ یہ خدا کی طرف سے مفت تحفہ ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔